السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق نمبر 17 آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ سورۃ اللیل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى۔ قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم ہے جو اس نے پیدا کیا ہے مذکر میں سے اور مؤنث میں سے، نر اور مادہ میں سے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش یقیناً مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جہاں تک تعلق ہے اس آدمی کا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَاتَّقَى، اور اس نے تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے تصدیق کی سب سے اچھی بات کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو عن قریب ہم آسانی فراہم کریں گے اس کو آسان راستے کی طرف۔ سورۃ اللیل
یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تھا کہ میرا ایک بڑا پیارا صحابی سیدنا معاذ بن جبل وہ عشاء کی نماز لمبی پڑھاتے ہیں، اور جس وجہ سے لوگ وہ فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بلا کر نصیحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں لمبی قرات نہ کیا کرو، آپ اس طرح کی صورتیں پڑھ لیا کریں عشاء کی نماز میں۔ تو پھر آپ نے جو بطور مثال کے یا سیمپل کے طور پر جو آپ نے چند صورتیں بتائیں، ان میں سے ایک صورت یہ سورۃ اللیل بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھ لیا کریں، سورۃ الشمس پڑھ لیا کریں یا سورۃ اللیل پڑھ لیا کریں۔ یہ نہ تو بالکل ہی چھوٹی ہے جس طرح سورۃ الکوثر ہے یا سورۃ الاخلاص ہے یا سورۃ العصر ہے، اور نہ ہی یہ لمبی صورتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ تو یہ سورۃ اللیل جو ہے یہ عشاء کی نماز میں خاص طور پر اس کا پڑھنا زیادہ مستحب ہے، مستحسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں 3 قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا کہ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی کہ جب وہ رات چھا جائے۔ دوسری قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی کہ اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ خوب روشن ہو جائے۔ جب سورج نکل آتا ہے، روشنی پھیل جاتی ہے، ہر چیز نمایاں دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ تیسری اللہ نے قسم اٹھائی، اور قسم ہے ہر اس چیز کی جو بھی اس نے پیدا کی ہے، خواہ وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے، نر ہے یا وہ مادہ ہے، میل ہے یا وہ فیمیل ہے۔ اب یہ جو بھی اللہ نے نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث یہ بنایا، تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا ہی اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس تیسری قسم میں ہر چیز ہی شامل ہو گئی، ہر چیز۔ تو یہ جو 3 قسمیں ہیں، اگر ہم ان پر تھوڑا سا غور کریں تو یہ تینوں قسمیں یہ متضاد چیزوں کی قسمیں ہیں کہ رات دن کی متضاد ہے اور دن جو ہے وہ رات کا متضاد ہے۔
اپوزٹ ہے۔ اور اسی طرح جو تیسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ نر اور مادہ کی قسم۔ تو نر اور مادہ جو ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پر دو متضاد چیزوں کا تذکرہ فرما کر اور ان کی قسم اٹھا کر آگے کیا فرمایا کہ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوشش ہے وہ بھی متضاد ہے، وہ بھی مختلف ہے۔ جس طرح رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح تمہاری جو کوشش ہے، تمہاری جو کاوش ہے، جو تمہارے اعمال ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ مختلف ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو اچھے اعمال ہیں اور کچھ اعمال وہ ہیں جو برے اعمال ہیں۔ تو جس طرح ان چیزوں میں تضاد ہے، اختلاف ہے، اسی طرح تمہارے اعمال میں بھی، تمہاری کوشش و کاوش میں بھی کیا ہے؟ اس میں بھی تضاد ہے۔ نیک عمل کرنے والا جو ہے وہ کرنے والا ایک نیک متقی وہ تصور کیا جائے گا، اور جو برے عمل کرنے والا ہے وہ ایک برا انسان تصور کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بڑے ہی مقامات پر یعنی یہ تصویر کے دونوں رخ جو ہیں نا وہ ہمارے سامنے رکھے۔ فرمایا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کبھی غور کیا تم نے کہ ایک آدمی وہ جو مومن ہے اور اس کے مقابلے میں جو فاسق ہے، کبھی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یعنی مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو رہنمائی کر دی ہے کہ چاہے تو ایک شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے نہ شکرا بن جائے۔ تو گویا یہاں پر بھی وہ دونوں پہلو موجود ہیں، شکر گزار اور نہ شکرا۔ تو جیسے شکر گزار اور نہ شکرا برابر نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن اور فاسق بھی برابر نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ بات جو ہے یہ ایک ابدی ازلی ایک حقیقت ہے، اور اس کی یعنی قطعیت میں اور اس کے یقین ہونے میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ جس طرح رات اور دن ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیا ہے؟ وہ بھی مختلف ہے۔ نیک اور بد بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، حق اور باطل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، توحید اور شرک بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، سنت اور بدعت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے، نمازی اور بے نماز بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یعنی آپ آگے اس بات کو سمجھنے کے لیے کئی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جو تمہارے اعمال ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اچھا، اب جب یہ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے اعمال ایک دوسرے سے مختلف ہیں،
کہ توحید اور ہے، شرک اور ہے، سنت اور ہے، بدعت اور ہے، اسلام اور ہے، کفر اور ہے، حق اور ہے، باطل اور ہے، یعنی ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اعمال کی ان شکلوں میں فرق ہے، تو پھر تمہیں اگلی بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ان اعمال کے نتائج میں بھی فرق ہے۔ نیکی کا نتیجہ اور ہے اور بدی کا نتیجہ وہ اور ہے۔ اب نیکی کا نتیجہ کیا ہے کہ نیکی کا نتیجہ وہ جنت ہے اور بدی کا نتیجہ وہ جہنم ہے۔ کیوں بھی دیکھیں نا یہ ساری باتیں اللہ نے کیسی ترتیب سے سمجھائی کہ جس طرح رات دن ایک دوسرے سے مختلف ہیں، نر مادہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح تمہارے اعمال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو جب اعمال ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر ان کے نتائج بھی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آدمی انگور کی بیل اگر لگائے گا تو اس کے اوپر انگور ہی لگیں گے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس پر انگور لگیں گے۔ اور اگر کوئی آدمی تمے کی بیل لگائے گا تو اس پر کیا لگے گا؟ تما ہی لگے گا۔ تمے کی بیل پر انگور نہیں لگے گا اور انگور کی بیل پر تما نہیں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا بڑے ہی لاجیکلی انداز میں فرمایا کہ قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ اچھی طرح روشن ہو جائے، اور ہر اس چیز کی جو اس نے نر اور مادہ پیدا کیے، یہ اللہ نے پہلے دو متضاد جوڑے بیان کر کے آگے فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، بے شک تمہاری کوشش بھی اسی طرح کیا ہے؟ متضاد ہے، مختلف ہے، ایک دوسرے سے یعنی وہ ملتی جلتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب تمہاری کوشش ایک دوسرے سے مختلف ہے تو پھر مان لو نا کہ ان کوششوں کا نتیجہ بھی پھر ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ کیوں بھی بات سمجھی نا؟ اور قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ یہ بلا ہو سکتا ہے کہ ہم قیامت والے دن مجرمین کو اور مسلمین کو ایک ہی پلڑے میں تول دیں اور ایک جیسے ہی ان کے ساتھ سلوک کریں، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہی نہ کریں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مجرم اللہ کے ہاں سزا سہیں گے اور مسلم اللہ سے اجر اور بدلہ لیں گے، اللہ ان کے ساتھ یعنی اچھا سلوک کرے گا۔ تو أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ۔ اب ایک آدمی ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، نماز کا خیال رکھتا ہے، تو ایک وہ آدمی جس کو نماز کا پتہ ہی نہیں، اس نے کبھی مسجد کا چہرہ ہی نہیں دیکھا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ مرنے کے بعد دونوں کے ساتھ اللہ ایک جیسا سلوک کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ۔ اور اس کے بعد نا پھر وہ پہلے تو یہ ایک کلیہ بتا دیا نا، کلیہ بتا دیا کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس کو دو مزید یعنی باتوں سے سمجھایا۔ فرمایا دیکھو فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا کہ جس نے دیا، کیا مطلب دیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس نے دیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ فرمایا وَاتَّقَىٰ، اور دوسرا اس کے اندر وصف یہ کہ اس نے تقوی اختیار کیا، اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس نے تقوی اختیار کیا۔
بھائیو تقوی، اس کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ تقوی کس کیفیت کو کہا جاتا ہے؟ الامتثال بما امر اللہ بہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ، کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ہر اس کام سے اجتناب کرنا، بچ جانا جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ان دو کیفیتوں کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ الامتثال لما امر اللہ والاجتناب عما نہی اللہ عنہ۔ اب ان دونوں باتوں کا پتہ کہاں سے چلے گا بھلا؟ پتہ چلے گا قرآن اور حدیث سے، کہ بھائی اس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اس بات سے اللہ نے منع کیا ہے، تو آپ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی اصل میں تقوی ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی تقوی، یعنی اپنی زندگی، اپنا رہن سہن، اپنی بود و باش، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے، اپنی خوشی اور غمی، اپنا لباس اور اپنی حجامت، اپنی سیاست، معیشت، معاشرت، وہ تمام جو ہے نا عقائد، عبادات، معاملات، معمولات، سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھال لینا، تو اسی کا نام تقوی ہے۔ تو فرمایا جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نمبر 1۔ نمبر 2 واتقا، اور اس نے کیا کیا؟ تقوی اختیار کیا۔ فرمایا وصدق بالحسنی، اور اس نے سب سے اچھی بات، سب سے اچھی بات، اور سب سے اچھی بات کون سی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن اور حدیث والی بات۔ بھلا قرآن اور حدیث سے زیادہ اچھی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، کہ سب سے اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، اور فرمایا کرتے تھے وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، اور سب سے اچھی رہنمائی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ لہٰذا قرآن اور حدیث کے اندر جو بھی بات ہمیں ملے گی وہ کیا ہے؟ سب سے اچھی بات، یعنی اس نے قرآن اور حدیث کی تصدیق کی، اس نے سب سے اچھی بات کی کیا کی؟ تصدیق۔ فرمایا جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، واتقا، اور اس نے تقوی اختیار کیا، نمبر 3 وصدق بالحسنی، اور اس نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ان قریب ہم اس کو آسانی فراہم کریں گے، ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے، لِلْيُسْرَىٰ، اس آسان راستے کی طرف۔ یہاں آسان راستے سے مراد وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اچھا، جنت کی طرف راستہ کون سا جاتا ہے؟ اسلام والا راستہ، شریعت والا راستہ، صراط مستقیم والا راستہ۔ تو یہ صراط مستقیم جو ہے یہ آسان راستہ ہے، یہ ایک شیطان کا بہکاوا ہے کہ جی دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، حالانکہ میرے بھائیو دین پر چلنا بڑا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ دین پر چلنا کیا ہے؟ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ الدین یسر، دین تو آسانی کا نام ہے، اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، وہ تو تنگی چاہتا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں جو دین کے احکام بتائے سارے احکام آسانی پر مبنی ہیں،
کہ نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، اور اگر تم مسافر ہو تو اللہ ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے کہ چلو 4 کی بجائے 2 پڑھ لو اور سنتیں بھی تمہیں چھوٹ مل جاتی ہے، اور اگر تم مجاہد ہو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہو تو وہاں پر اور زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے۔ فرمایا کہ 4 کی بجائے چلتے پھرتے اگر 1 رکعت بھی پڑھ لو گے تو اللہ اجر تمہیں 4 کا ہی عطا کر دے گا۔ اللہ نے کتنی سہولتیں دی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین پر چلے گا، دین پر چلنے کا ارادہ رکھے گا، دین پر چلنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے دین پر چلنا آسان کر دیں گے۔ یعنی وہ جو دین جنت کی طرف راستہ جاتا ہے اس راستے میں ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، آسانی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو تینوں اوصاف ہیں نا، نمبر 1 اعطا، نمبر 2 اتقا، اور نمبر 3 صدق بالحسنى، یہ تینوں اوصاف یہ ویسے امت کے بے شمار افراد میں پائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ تینوں اوصاف سب سے زیادہ اگر اس امت کے افراد میں نظر آتے ہیں تو وہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ، سب سے زیادہ یہ تینوں اوصاف ان میں دکھائی دیتے ہیں۔ اعطا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میرے بھائیوں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے کہ ان کے خرچ کرنے کا انداز ہی کچھ نرالا تھا۔ جس وقت اسلام کا ابھی آغاز ہے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ مالدار تھے، تاجر تھے، اور ان کو پتا چلا کہ مکے کے کئی بڑے بڑے ظالم اور یعنی جلاد قسم کے سردار ہیں، اور ان کے پاس کچھ مسلمان ہیں اور وہ غلام ہیں، اور وہ ان پر سختیاں کرتے ہیں اور ان پر تشدد کرتے ہیں۔ جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی پاکٹ سے، اپنے ذاتی مال میں سے پیسہ خرچ کر کے ان 6 غلاموں کو آزاد کروایا، اور پھر وہ جو یعنی کہ جن کی غلامی میں تھے وہ اس قدر درندے تھے کہ وہ آزاد بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، تو جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نا پھر ان کو ان کی منہ مانگی قیمت دے کر آزاد کروایا تھا، منہ مانگی قیمت۔ اچھا، مانگ کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس قدر اللہ کی راہ میں سخاوت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق ہجرت کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر کو فرمایا کہ ابو بکر، آپ کے بارے میں بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کر آپ نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کچھ پہلے سے اندازہ تو تھا کہ کسی وقت بھی یہ ہجرت کا حکم مل سکتا ہے، لیکن ان کی عقل مندی دیکھیں، ان کی دانش مندی دیکھیں کہ انہوں نے پہلے سے ہی ایک مکمل، جس طرح بندہ تیاری رکھتا ہے، یعنی زاد راہ بھی تیار کیا ہوا ہے اور اونٹنیاں بھی تیار کی ہوئی ہیں۔ جس وقت جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، یہ اونٹنی آپ کے لیے، یہ اونٹنی میرے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو بکر، اس اونٹنی کے میں پیسے بھی دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، نہیں اللہ کے رسول، کوئی ضرورت نہیں ہے پیسوں کی، بس آپ اس کو اپنے استعمال میں لائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی کتنی کم سن بچی، بہت تھوڑی عمر والی بچی کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا اور اپنی بیٹی کا رشتہ دیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یہ رشتہ کب دیا، کیوں دیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ اے ابو بکر اللہ نے نا مجھے خواب میں دکھایا ہے کہ میرا نکاح نا عائشہ کے ساتھ ہو رہا ہے اور اللہ کا نبی اس کا خواب وہی ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی اس کی عمر کیا ہے اور محمد الرسول اللہ ان کی عمر کیا ہے۔ اللہ کے نبی تو ابو بکر صدیق سے بھی 2 سال بڑے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بچی کا رشتہ دے دیا۔ اور میرے پیارے بھائیوں یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی۔ اور کبھی بھی کوئی موقع بنا، جب تبوک کے لیے تیاری کا وقت آیا، اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی کہ اللہ کی راہ میں جہاد بالمال کرو، مال خرچ کرو اس غزوے میں۔ تو میرے بھائیوں یہ ابو بکر تھے کہ جنہوں نے گھر کا سارا مال لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یعنی یہ جو اما من آتا، یہ آتا والی جو یعنی صفت ہے، یہ سب سے زیادہ اگر صحابہ میں نظر آتی ہے تو کس میں؟ ابو بکر صدیق میں۔ فرمایا واتقا، اور اس نے تقوی اختیار کیا۔ میرے بھائیوں اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے ہاں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام سردار، اعلیٰ اور افضل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ مرض الموت میں تھے، اس بیماری میں تھے کہ جس بیماری سے آپ اللہ کے پاس رخصت ہو گئے، تو اس مرض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کا نام لے کر فرمایا تھا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور اپنا مصلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے حوالے کیا۔ اور اسی کو دلیل بنا کر صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ اول چنا تھا کہ جب اللہ کے نبی نے اپنا مصلی آپ کے حوالے کیا ہے تو یہ اس لیے ہمارے پاس اشارہ ہے کہ آپ کی وفات کے بعد خلافت کے بھی سب سے زیادہ آپ حقدار ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے، تمام اہل السنہ کا، کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں رسولوں کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہیں، سب سے افضل ہستی ہیں، وہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد تیسرا وصف کیا آ رہا ہے؟ فرمایا اما من آتا، ایک، واتقا، دو، وصدق بالحسنى، اور جنہوں نے سب سے اچھی بات کی تصدیق کی، تو سب سے زیادہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں بھی پیش کون سی شخصیت نظر آتے ہیں؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب میں نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا نا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو فرمایا ہر آدمی نے نا مجھ سے نا کچھ بحث کی، کچھ تکرار کی، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے کوئی معاملہ، کسی نے کوئی بات، لیکن جب میں نے ابو بکر کو کہا نا کہ ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، فرشتہ میرے پاس قرآن لے کر آتا ہے، فرمایا ابو بکر نے نا ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ اسی وقت کہا ٹھیک ہے میں آپ کو اللہ کا نبی مانتا ہوں۔ کوئی چونکے نہیں، کوئی چنانکے نہیں، کوئی لیکن نہیں، کوئی ویکن نہیں، کوئی اگرچہ نہیں، کوئی مگرچہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اسی وقت جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آگے کیا، بیعت کی، اسلام قبول کی۔ فرمایا کہ اے میرے ساتھیو، تم نے تو مجھ سے کوئی نہ کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی یہ، کوئی وہ، لیکن ابو بکر نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا، یہ وہ ہے ابو بکر۔ میرے پیارے بھائیوں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آسمانوں پر گئے، اللہ نے ان کو معراج کروایا، واپس آئے، تو جب واپس آئے نا تو اتفاق سے پہلے ملاقات ہو گئی وہ ابو جہل اینڈ کمپنی سے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بتایا میں آج رات معراج پر گیا تھا، پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر میں 7 آسمانوں پر گیا، پھر اللہ نے مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا، جنت جہنم بھی دکھائی۔ تو ابو جہل جو تھا وہ اب اندر ہی اندر نہ خوش ہو رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کوئی ویک پوائنٹ ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اس کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کو معاشرے کے اندر روندنے کے لیے ایک یہ پوائنٹ اب آیا ہے ہمارے پاس۔ یہ بات وہ بات ہے کہ جس کو اس کے بڑے بڑے قریبی ساتھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لہٰذا دوست کو دوست کا تانا ملتا ہے۔ اب ان مکے والوں نے، ابو جہل اور اس کی کمپنی نے دیکھا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے جو سب سے زیادہ آپ کا گرویدہ ہے اور جو سب سے زیادہ آپ کا جان نثار ہے اور سب سے زیادہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ آپ کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ تو ان کی نظر پڑی تو کس پر؟ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ پر۔ کہنے لگے ابو بکر ہے جو سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، ان کا دم بھرتا ہے، ان کے مرنے مرتا ہے، وہ ابو بکر ہے۔ لہٰذا کہنے لگے چلو پھر ابو بکر کے پاس۔ ابو بکر کے پاس آئے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر 7 آسمان زمین اور پھر جنت جہنم ایک رات میں یہ سارا سفر ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ اچھا یہ بتا کہ اگر یہی بات تیرا پیر و مرشد، تیرا ہادی و رہنما، تیرا یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ، اگر یہی بات وہ کہیں تو کہتے ہیں اگر یہ بات ان کے پیارے لبوں سے نکلی ہے نا تو پھر یہ ابو بکر مانتا ہے، میری عقل میں آئے یا عقل میں نہ آئے میں اس کو مانتا ہوں۔ کہنے ابھی تو کہہ رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ میں تو اس سے بھی بڑی بات مانتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آتا ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس قرآن اترتا ہے، میں تو اس بات کو بھی مانتا ہوں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ اصول، یہ کلیہ، یہ قاعدہ سمجھا دیا کہ جب کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیں، نبی کو نبی مان لیں تو پھر نبی مان کر پھر نبی کی غلطیاں نہیں نکالتے، نبی مان کر پھر نبی کی غلطیاں نہیں نکالتے، پھر ان کی بات کی تصدیق کرتے۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ایک وہ ہے جو سچ لے کر آیا، وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق بہ، اور ایک وہ ہے جنہوں نے ان کی تصدیق کی ہے، ان کو اٹیسٹیفائی کیا ہے، ان کو سچ مانا ہے، وہ کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق۔ تو میرے بھائیو یہ تینوں اوصاف جو ہیں، فَأَمَّا مَنْ آتَا نمبر 1، وَاتَّقَى نمبر 2، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور یہ تینوں اوصاف جو ہیں ویسے امت کے دیگر افراد میں بھی پائے جاتے ہیں، پائے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ یہ کس شخصیت میں ہمیں نظر آتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ فرمایا کہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جس نے بخل سے کام لیا، باخیلا کا معنی کیا ہے؟ جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، مال روک لیا، مال خرچ نہیں کرنے کو دل چاہتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنا مال روک کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو طبیعت نہیں مانتی، دل ہی نہیں کرتا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو،
اللہ نے فرمایا کہ ان کا مال قیامت والے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور بلکہ وہ مال جس کی وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، ان کا مال فرمایا کہ وہ ایک بڑے زہریلے سانپ کی شکل اختیار کر کے وہ آئے گا، اس کے گلے کے گرد لپٹے گا، اور پھر اس کے منہ کے اوپر وہ اپنی بڑی خطرناک باچھوں کے ساتھ کاٹے گا اور کہے گا انا کنزوں کا انا مالوں کا، میں وہ تیرا خزانہ ہوں، میں وہ تیرا مال ہوں، میں وہ تیرا بینک بیلنس ہوں، سونا چاندی ہوں جن کو تو سنبھال کے الماریوں میں رکھتا تھا۔ فرمایا اما من بخلا، جہاں تک تعلق کا اس شخص کا جس نے کیا کیا، بخل سے کام لیا، بخیلی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیا؟ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے والا ہے تو اللہ اس کو اس کے مال کا جو خرچ کر رہا ہے نا اس کو نعم البدل عطا فرما۔ اللہم اعط منفقا خلفا، کہ یا اللہ جو خرچ کر رہا ہے اس کو کیا عطا فرما؟ فرمایا اس کو تو نعم البدل عطا فرما، اس کو بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو مال روک کے بیٹھا ہوا ہے وہ خرچ نہیں کرتا، وہ خرچ کرنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہتا، فرمایا اس کنجوس کو یا اللہ اس کا تو مال تباہ و برباد کر دے۔ کیا کر دے؟ تباہ و برباد کر دے۔ فرمایا واستغنا، اور اس نے یعنی لاپرواہی اختیار کی، لاپرواہی، کہتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، نہ اللہ کی پرواہ، نہ رسول کی پرواہ، نہ دین کی پرواہ، کہتا ہے مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی جسارت ہے، سمجھے نا، جس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، سمجھے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ، جو آدمی لاپرواہ ہو گیا اور اس آدمی نے یعنی جو بے پرواہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ جب تجھے ہماری پرواہ نہیں تو ہمیں تیری پرواہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے نا بھئی، جب تو ہماری کوئی پرواہ نہیں کرتا تو پھر ہمیں بھی تیری پرواہ نہیں۔ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے جھٹلا دیا سب سے اچھی بات کو۔ اس سے ہر کافر مراد ہے، ہر کافر، جو بھی کافر ہے، ملحد ہے، وہ اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو عن قریب ہم اس کو یعنی میسر کریں گے، ہم اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ کس کے لیے؟ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو ہم ایک تنگ راستے پر چلا دیں گے۔ وہ تنگ راستہ، وہ مشکل راستہ، کٹھن راستہ، ہم اس پر اس کو پھر چلائیں گے۔ تو وہ کٹھن راستہ، مشکل راستہ، تنگ راستہ کون سا راستہ ہے؟ بے دینی والا راستہ، جہنم کو جانے والا راستہ۔ وہ کیا ہے؟ کٹھن راستہ۔ فرمایا کہ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں کام آئے گا اس کی طرف سے اس کا مال، اذا تردى، جب وہ جہنم کی وادی میں گرایا جائے گا۔ جب وہ جہنم کی وادی میں گرے گا نا تو اس وقت اس کا یہ بینک بیلنس کام نہیں آئے گا، یہ دولت، یہ مال، یہ کوٹھیاں، بنگلے، دکانوں کی مارکیٹیں، پلازے، یہ عہدے، یہ منصب، یہ اس وقت کام نہیں آئیں گے۔ اذا تردى، جب وہ کہاں گرے گا؟ جہنم میں گرے گا، اس وقت یہ کام نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ ابو لہب کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا
اس کی مال بھی نہیں کام ہے، اس کی اولاد بھی کام نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ مال مجھے کبھی مرنے نہیں دے گا، مجھے ہمیشہ یہاں دنیا میں رکھے گا۔ غلط ہے۔ بڑے بڑے قارون جیسے مالدار، کیا ان کا مال ان کو بچا گیا؟ اس مال نے ان کو دنیا میں رہنے دیا؟ نہیں۔ تو فرمایا یہ غلط فہمی ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہمارے ذمے ہے یقیناً رہنمائی کرنا۔ یہ رہنمائی کرنا، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ذمے ہے، تمہیں رہنمائی کریں گے۔ جس وقت آدم علیہ السلام اور شیطان کا واقعہ پیش آیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے پھر ان کو زمین پر اتارا۔ پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ نے ان کو زمین پر اتارا نا، تو اس وقت فرمایا کہ اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم، یا کہ اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ میرے بھائیو، جو ہدایت ہے وہ زمین کے اوپر تیار نہیں ہوتی، زمین کے اوپر کسی فیکٹری میں تیار نہیں ہوتی، بلکہ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى۔ اور اللہ نے پھر اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری، پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ یہ سارے سلسلے کس لیے تھے؟ کہ ان علینا للہدی، کہ ہمارے ذمے ہے رہنمائی کرنا۔ تو اللہ نے تو رہنمائی کی، لیکن ہم نے اس اللہ کی نازل شدہ ہدایت کو چھوڑ کر ہم نے اپنی شریعت سازی کی فیکٹریاں بنا لی، اپنی شریعت سازی کی فیکٹریاں تیار۔ اب دیکھ لو دنیا میں شریعتیں بن رہی ہیں، اپنی شریعتیں تیار ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے جی؟ ہماری فلاں فقہ ہے، ہماری فلاں فقہ ہے، ہماری فلاں فقہ ہے، ہم فلاں امام کے مقلد، ہم فلاں فقہ کو ماننے والے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جتنی فقہیں آج بن رہی ہیں، جتنے آج مذہب آگے تیار ہو رہے ہیں، یہ الگ الگ فیکٹریاں ہیں شریعت سازی کی۔ یہ کیا ہے؟ شریعت سازی کی الگ الگ۔ اگر ہم خالص دین پر چلنا چاہتے ہیں اور خالص دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو خالص دین صرف اللہ کا قرآن ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ فرمایا ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، اور بے شک ہمارے ہی لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی، یعنی آخرت کا بھی مکمل کنٹرول ہمارے پاس ہوگا، اور دنیا کا بھی مکمل کنٹرول کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے سارا۔ تو آخرت بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور دنیا بھی جو ہے وہ کس کے؟ اللہ کے۔ فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس بے شک میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایک ایسی آگ سے کہ جو شعلے مارنے والی ہے، جو شعلے بھڑکانے والی آگ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے نا، وہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، 70 گنا زیادہ۔ صحابہ سن کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول 70 گنا زیادہ سخت، جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی بہت زیادہ ہے، یہی بڑی سخت آگ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پھر اندازہ خود لگا لو کہ یہ آگ اس آگ کا 69واں حصہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ وہ اتنی سخت آگ ہے۔
فرمایا لا یصلاح الا الاشقى، نہیں داخل ہوگا اس آگ میں الا الاشقى مگر وہ آدمی جو سب سے بڑا بدبخت ہے، یعنی جو انتہا درجے کا بدبخت ہے نا وہی اس میں جائے گا تو جائے گا۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ دیکھیں میرے بھائیو، جو آدمی کفر پہ مر گیا اور شرک پہ مر گیا، اس کی موت کفر اور شرک پہ آئی، تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ آدمی بڑا ہی بدبخت ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بات جو ہے یہ کنفرم ہے کہ جس کی موت کس پر آئی ہے؟ کفر اور شرک پر۔ ہاں اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے، اور اس کا عقیدہ توحید والا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آدمی بھی ضرور جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیو، وہ اگرچہ کتنا بھی گناہ گار ہو لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو اور شرک کے اندر وہ ملوث نہ ہو، تو وہ آدمی جو ہے وہ یا تو اللہ اس کو بغیر سزا دیے ہی معاف کر دے گا اور اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اور اگر اس کو اللہ نے کچھ گناہوں کی سزا دی بھی تو کچھ گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن وہ آدمی جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر جہنم میں گیا بھی تو عارضی طور پر جائے گا، وقتی طور پر جائے گا، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جہنم کا ایک غوطہ ہی بڑا سخت ہوگا اور دنیا کی ہر نعمت کو بلا دے گا۔ وہ کوئی معمولی نہیں ہوگا، ایک چھوٹا سا غوطہ وہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو فرمایا کہ وَسَيُجَنَّ لا يَصْلَاهَ إِلَّا الْأَشْقَى، نہیں داخل ہوگا اس میں مگر جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا، انتہا درجے کا بدبخت، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، وہ جس نے جھٹلا دیا، وَتَوَلَّى، اور اس نے منہ موڑ دیا۔ فرمایا اللہ کے احکام کو، اس کی شریعت کو جھٹلا دیا، عمل کرنے سے اس نے منہ موڑ لیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ان قریب اللہ بچا لے گا اس جہنم سے۔ کس کو بچا لے گا؟ الاتقى، جو سب سے بڑا متقی ہے، جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا اللہ تعالیٰ سائیڈ پر کر لے گا، اللہ بچا لے گا اس آدمی کو جو سب سے زیادہ متقی آدمی ہے۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ جو دیتا ہے اپنا مال، یتزکیٰ، تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے، یعنی وہ اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ پاک صاف ہو جائے۔ تو پہلے میں نے عرض کیا ہے نا، سب سے زیادہ مال خرچ کرنے میں پیش کون تھے صحابہ کرام میں؟ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو آخری 5 آیات ہیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ میرے بھائیو، سیدنا عبداللہ بن عباس ہے نا رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آخری دن تھے اور آپ شدید بیماری کی کیفیت میں تھے، تو ایک دفعہ آپ باہر تشریف لائے اور آپ نے اپنا سر مبارک ایک کپڑے سے باندھا ہوا تھا، سر مبارک کپڑے سے، یعنی سر میں شدید درد ہو رہا تھا تو اس کی ذرا روک تھام کے لیے کپڑا سر پہ باندھا ہوا ہے، اور آپ مسجد کے صحن میں تشریف لائے، منبر پر براجمان ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، اور آپ نے ایک مختصر سا خطبہ دیا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ان من امن الناس علی، فرمایا کہ سارے صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والے ہیں نا، کہ جن کے احسانات کے
یعنی میں نیچے دبا ہوا ہوں اور جن کے احسانات کا میں بدلہ دنیا میں اتار ہی نہیں سکا، فرمایا وہ سب سے زیادہ میرے اوپر احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ ان من امن الناس علیہ فی حسن صحابتی و مالی، وہ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ عنہ، سب سے زیادہ ان کے میرے اوپر احسانات ہیں۔ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے نا تو میں نے اس کے احسانات کا بدلہ لٹا دیا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے احسان کا میرے اوپر کوئی بوجھ ہو، فرمایا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے احسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکا، اور میں اتار سکتا بھی نہیں۔ ہاں قیامت والے دن اللہ سے عرض کروں گا کہ یا اللہ ان احسانات کا بدلہ میری طرف سے تو اتار دے۔ میرے بھائیو بات سمجھ آئی ہے نا؟ تو یہ ہیں ابو بکر۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ کتنی اپنی چھوٹی عمر کی بیٹی رشتہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور صرف اتنا کہ انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا۔ یعنی کوئی بحث نہیں کی، کوئی بات نہیں کی، بس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی وقت ہاں کر دی۔ تو میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسان۔ لوگ آج نا بعض لوگ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہتے ہیں جی کہ اسلام، میں نے ایک آدمی کی بات سنی، کہتا ہے اسلام وہ سب سے زیادہ اگر مقروض ہے تو ایک ابو طالب کا مقروض ہے اور ایک سیدہ خدیجہ کا مقروض ہے۔ یعنی جتنا مال خدیجہ نے خرچ کیا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اتنا کوئی اور خرچ نہیں کر سکا، اور جتنی حمایت ابو طالب نے کی ہے کوئی اور حمایت نہیں۔ میرے بھائیوں یہ بالکل بات غلط ہے کہ اگر ابو طالب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں، ہم مان لیتے ہیں احسانات ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نا میں نے ہر کسی کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، تو ہر کسی میں پھر ابو طالب آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پھر ہر کسی میں ابو طالب بھی آ گیا۔ میرے بھائیوں ابو طالب کا سب سے بڑا احسان یہی تھا نا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی۔ جب آپ کا دادا عبد المطلب چلا گیا تھا تو پھر آپ ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے، تو چلو کچھ عرصہ اگر ابو طالب نے رسول اللہ کی کفالت کی تو میرے بھائیوں پھر کچھ عرصہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو علی رضی اللہ عنہ کی کفالت کی تھی، تو بدلہ تو اتر گیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ابو طالب نے کفالت کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو وفا کی حد کی تھی نا کہ آپ جو بھی ایک چھوٹی سی پائی بھی کما کے لاتے تھے نا تو وہ لا کر سیدھی ابو طالب کی ہتھیلی پہ رکھتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدلہ چکایا ہے ابو طالب کا۔ اور پھر اس کے علاوہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اگر ان کے پاس مال تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اپنی ذات پہ نہیں بلکہ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا۔ تو یہ ہے یعنی ان کا سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کسی شخصیت کا احسان ہے تو وہ ابو بکر ہیں رضی اللہ۔ تو میرے بھائیوں فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو مال دیتا۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی نہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب حدیبیہ کا معاہدہ طے پا رہا تھا نا حدیبیہ کا، تو عروہ بن مسعود آئے تھے ثقفی وہاں دوسری طرف سے نا بات چیت کرنے کے لیے۔ تو جب بات کر رہے تھے تو باتوں باتوں میں عروہ بن مسعود نے یہ کہہ دیا کہ اے محمد اپنے ان ساتھیوں پہ اتنا اعتماد اور بھروسہ نہ کرو، جب تیرے اوپر مشکل وقت آئے گا نا تو یہ تیرے ساتھی تجھے چھوڑ جائیں گے، یہ عروہ بن مسعود نے کہا۔ تو میرے بھائیوں اس وقت
جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا سخت جملہ کہا تھا، اتنا سخت جملہ کہ اس کا مکمل ترجمہ کرنا بھی جو ہے نا وہ مجلس میں مناسب نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ جا کر لات کی شرمگاہ کو جا کر چوس، تم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ہم آخری دم تک، آخری سانس تک، خون کے آخری قطرے تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھائیں گے۔ یعنی اتنی سخت بات کہی عروہ بن مسعود کو، جو بنو ثقیف کا ایک سردار تھا۔ تو اس وقت بنو ثقیف، اس نے عروہ بن مسعود نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے ابو بکر، اگر میرے اوپر وہ مالی احسانات نہ ہوتے تو میں تجھے اس بات کا جواب دیتا، لیکن میرے اوپر احسانات بہت ہیں، اس لیے میں آج تیری اس بات کا جواب نہیں دیتا، میں تیری اس بات کو برداشت کر رہا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کیا شخصیت تھے کہ پورے عرب کے اوپر ان کے احسانات کا چرچا تھا اور ان کے احسانات کا پھریرا لہراتا تھا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت، کوئی احسان کہ جس کا کوئی بدلہ اتارا جا رہا ہے، بدلہ لٹایا جا رہا ہے۔ ابو بکر کے کسی پر کوئی احسان نہیں کہ جس کا کوئی بدلہ اتار دے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ تو اللہ کی اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر یہ کہ اپنے رب کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے جو رب سب سے اعلیٰ ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ عن قریب وہ اللہ، خدا بندے سے خود پوچھے، خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس بندے ابو بکر کو راضی کرے گا، وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب جو ہے وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔